نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ آج ایک چھوٹا سا قصہ جانیں گے جو ہمیں ایک بہترین سبق دیتا ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مچھیرا اپنے کام میں مگن اور راضی خوش رہنے والا تھا. وہ صرف مچھلی کا شکار کرتا تھا اور باقی وقت گھر پر گزارتا تھا. اس کا یہ عالم تھا کہ وہ جب تک شکار کی ہوئی مچھلی ختم نہ ہو جاتی وہ دوبارہ شکار کو نہیں جاتا تھا. ایک دن مچھیرے کی بیوی اپنے شوہر کے شکار کردہ مچھلی کو کاٹ رہی تھی اور صاف کر رہی تھی تو اچانک اس کے کاٹتے ہی اس کے پیٹ سے ایک چمکتا دہکتا ہوا ایک موتی برآمد ہوا. تو اس کو پاتے ہی وہ خوشی سے کہنے لگی، سرتاج سرتاج آؤ دیکھو تو مجھے کیا ملا ہے. تو وہ پوچھتا ہے کیا ملا ہے، بتاؤ تو صحیح. یہ دیکھو اتنا خوبصورت موتی کدھر سے ملا، وہ پوچھتا ہے. تو وہ بتاتی ہے کہ مچھلی کے پیٹ سے ملا. وہ خوشی سے کہہ اٹھتا ہے، سبحان اللہ، لاؤ مجھے دو، میں اس کو بیچ کر اپنے لیے اچھے اچھے کھانے لے کر آؤں گا. اور وہ موتی کو لے کر بازار جاتا ہے سونار کے پاس. تو وہ سونار کو بتاتا ہے کہ بھائی مجھے نا مچھلی کے پیٹ سے یہ موتی برآمد ہوا ہے، تم اس کو خرید لو. تو وہ سونار اس کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ تو بہت ہی قیمتی موتی ہے، اس کو خریدنے کے لیے میرے پاس تو اتنی قیمت نہیں ہے. میں اپنا گھر دار بھی بیچ دوں تو اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا. تم ایسا کرو، شہر کے سب سے بڑے سونار کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی قیمت ادا کر سکے. مچھیرا موتی لے کر ساتھ والے شہر کے سب سے امیر و کبیر سونار کے پاس پہنچا اور اسے سارا قصہ کہہ سنایا. تو وہ کہتا ہے مجھے بھی تو دکھاؤ وہ موتی، تو میں دیکھتا ہوں ایسی کیا خاص چیز مل گئی ہے تمہیں. اللہ اللہ، وہ دیکھتے ہی کہنے لگا، پروردگار کی قسم ہے بھائی، میرے پاس اس کو خریدنے کی حیثیت نہیں ہے، پر میں تمہیں اس کا حل بتاتا ہوں کہ تم سیدھے یہ موتی کو لے کر بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، وہ تم کو صحیح قیمت دے دے گا. تو اب یہ مچھیرا بادشاہ کے محل کے پاس جاتا ہے اور پھر درباری کے اس کو قصہ سناتا ہے. تو درباری اندر اس کو لے کے جاتے ہیں. مچھیرا بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا قصہ سناتا ہے اور وہ موتی پیش کرتا ہے. بادشاہ وہ موتی کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی یعنی نعمت دیکھنے کی مجھے خواہش تھی. سبحان اللہ، تم کو تو کیا عظیم مثال چیز ملی ہے، لیکن کیسے میں اس قیمت کا شمار کر سکوں، کیسا میں اس کی قیمت لگا سکوں. ایک حل ہے میرے پاس، بادشاہ کہنے لگے، ایک حل ہے میرے پاس. تم میرے خزانے میں چلے جاؤ، ادھر تمہیں 6 گھنٹے گزارنے کی اجازت ہوگی. جس قدر مال و متاع لے سکتے ہو لے لینا، شاید اس طرح موتی کی کچھ قیمت مجھ سے ادا ہو پائے گی. تو وہ مچھیرا کہنے لگا، اے آقا، 6 گھنٹے مجھ جیسے مفلس حال مچھیرے کے لیے تو 2 گھنٹے بھی کافی ہے. بادشاہ کہتے ہیں کہ نہیں، تم کو 6 گھنٹے دیتا ہوں، تم جو چاہے اس میں سے لے سکتے ہو. اب مچھیرے کو خزانے میں لے جایا گیا. اب خزانے میں داخل ہوتے ہی مچھیرا دنگ ہی رہ گیا. بہت بڑا اور عظیم عالیشان کمرہ، سلیقے سے 3 اقسام یعنی 3 حصوں میں وہ خزانہ بٹا ہوا تھا.
ایک حصے میں کیا تھا؟ ہیرے جواہرات اور سونے کے چیزوں سے بھرا ہوا تھا، اور دوسری طرف کیا تھا؟ مخمل سے، ریشم سے بنا ہوا خوبصورت طرح طرح کے آرام کردہ بستر لگے ہوئے تھے، اور تیسری طرف کیا تھا؟ بہت اچھے اچھے کھانے پکے ہوئے، ہر شے موجود تھی وہاں پر کھانے کے لیے۔ تو یہ 3 حصوں میں بٹا ہوا خزانہ تھا۔ اب مچھیرے نے اپنے آپ سے کہا 6 گھنٹے؟ مجھ جیسے غریب مچھیرے کے لیے تو بہت ہی زیادہ مہلت ہے، یہ میں کیا کروں گا 6 گھنٹے؟ اب وہ سوچنے لگا کہ میں کیوں نہ کھانے سے شروعات کروں، کچھ کھا لیا تو میں اچھا خاصا دم آ جائے گا میرے پاس، اور میں اچھا زیادہ سے زیادہ یعنی جمع کر لوں گا۔ تو اس طرح سے وہ کھانا چالو کرتا ہے اور خوب سیر ہو کر کھا لیتا ہے پیٹ بھر کر۔ اب وہ پیٹ بھر کر کھانے کے بعد پھر اس کو خیال آتا ہے، اس کی نظر بستر پر جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اور تو بہت سارا وقت ہے میرے پاس، کیوں نہ میں آرام سے سو جاؤں تھوڑی دیر، پھر اٹھ کر اور بھی طاقت آ جائے گی جسم میں فریش ہو جاؤں گا، پھر اچھی طریقے سے میں جمع کر لوں گا خزانے کو۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مخمل کے بستر پر جاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ اس طرح سے وہ مچھیرا کیا ہے؟ گہری بے گہری نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔ تو اس کو کب ہوش آیا کہ کوئی اسے کہہ رہا ہے اٹھ اٹھ اے احمق، اے احمق مچھیرے اٹھ، تجھے دی ہوئی مہلت ختم ہو چکی ہے۔ اب مچھیرا ہڑبڑا کر اٹھتا ہے اور کہتا ہے ایسے کیسے ختم ہو گئی؟ میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں لیا، مجھ پر مہربانی کرو، مجھے تھوڑا سا اور وقت دو، تھوڑی مہلت اور دو۔ اور وہ ایسے ہی بڑبڑاتا رہا، لیکن وہ درباری کہنے لگے کہ تجھے آئے تو 6 گھنٹے ہوئے ہیں اور تو غفلت میں ایسے ہی گزار دیا، اور اب جاگ رہا ہے، اب تو مہلت مانگ رہا ہے، اب تو جمانا چاہتا ہے سارا خزانہ، اب تو تیرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اور وہ مچھیرا ایسے ہی چلاتا رہا مہربانی کرو مہربانی کرو، لیکن کسی نے بھی اس کو وقت نہ دیا اور اس کو کھینچ کر باہر پھینک دیا۔ اب وہ ہیرے کی قیمت سے بھی گیا اور ہیرے سے بھی گیا، سب چیزوں سے وہ کیا ہو گیا؟ محروم ہو گیا۔ تو یہاں پر قصہ ختم ہوا، پر یہاں قصہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ ایک عبرت حاصل کرنے والی بات ہے اس قصے میں۔ اس قیمتی موتی کو پہچاننا ہے آپ لوگوں کو۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہماری روح۔ اے ابن آدم، اے ضعیف مخلوق، یہ ایسی قیمتی چیز ہے جس کی قدر نہ کرو تو وہ تمہارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ اچھا، تو اب وہ خزانہ کیا ہے؟ وہ خزانہ کیا ہے؟ وہ دنیا ہے جس کی عظمت کو دیکھ دیکھ کر اس کے حصول کے لیے ہم کیسے مگن ہو جاتے ہیں نا دنیا میں۔ اس خزانے میں رکھے گئے ہیرے جواہرات کیا تھے؟ وہ ہمارے اعمال صالحہ تھے، اور وہ آرام کردہ بستر جو تھا ریشم کا، وہ کیا تھا؟ وہ ہماری غفلت تھی، اور وہ کھانا پینا کیا تھا؟ وہ دنیا کی شہوت۔ ہم کو ایسی غفلت سے بچنا چاہیے۔ اس دنیا میں ہم کو ہر لمحہ اچھے اعمال کرنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کا شکر کرنا ہے۔ ہم کو یہ ذکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہم کو دیا ہے وہ ایک نعمت ہے۔ تو یہ سب شکر کرتے ہوئے ہم جمع کیا رہے ہیں اللہ کے پاس؟ ہیرے جواہرات، یعنی ہمارے لیے اجر لکھا جا رہا ہے۔
ایک ہیرے جواہرات کی شکل میں، جو ہم کو آخر میں ہمارے نام اعمال میں لکھا ہوا ملے گا۔ تو بہنوں، ہم کو چاہیے کہ یہ سب کچھ جمانا ہے تاکہ ہم غفلت میں نہ پڑے، ہم اپنی زندگی کو غفلت نہ بنا دے۔ وہاں جا کر ہم یہ نہ کہے کہ اے اللہ ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیجو، لیکن وہاں کوئی نہیں سننے والا ہوگا، کیونکہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے۔ تو یہ زندگی کو ہم کیا جانے، غنیمت جانے، اور اچھے اعمال کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور ہم جو بھی جانتے ہیں علم وہ دوسروں کو بانٹے، اور اپنا بہترین وقت اپنی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے گزارے، اللہ کی عبادت کرے، وقت پر نماز پڑھنے والی نمازیں وہ کیا ہے، قبول ہوتی ہے۔ ہم کو وقت کے پابند ہونا چاہیے۔ یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ وہ حصے کے 6 گھنٹے ہے، ایسا سمجھ لینا چاہیے۔ تو یہ 6 گھنٹے ہم کو غنیمت جاننا ہے، یہ ہماری عمر ہم کو غنیمت جاننا ہے۔ یہ دنیا تو ایک ختم ہونے والا سفر ہے، ہمارا ہمیشہ کا گھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، جس کو پانے کے لیے ہم کو 2 قدم ہی پڑھنا ہے۔ ایک قدم اپنے نفس پر رکھنا ہے، اور دوسرا قدم ہمارا جنت میں جائے گا۔ ہماری نفس پر ایک قدم ہم رکھ دیں گے تو دوسرا قدم ہمارا جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اچھے اعمال کرنے کے لیے، اور دنیا کی غفلت سے ہمیں دور رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی المرسلین۔